پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9 10 یا 10 11 2 روزے ملائیں گے۔ تو یہ محرم کی فضیلت، اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں، نمبر وار جو ہے نا، تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے۔ ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے، کیا مسائل میں بتاؤں۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے۔ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا۔ دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے۔ کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی، آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا، لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا، غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو۔ کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی، اتنی غربت کا عالم تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا، تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا، پسند سفید کو کیا۔ لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ خود کیوں نہیں پہنا، اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا، تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو، لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں، خریدنے ہی ہیں، تو سفید کو ترجیح دیں آپ، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے۔ آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا۔ میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا، سفید میں پاکیزگی اتنی ہے۔ اب میں پہنتا ہوں کلر والے لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر، کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے۔
اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر ہی ہے. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یو ٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے. تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا معمول بنا لینا. تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ، یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنے. تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقہ واریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی، آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے، تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اس غم کو ہر سال منانا اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا. آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں. اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں. جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں. غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے. تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی. تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کو اس امت کو ہوگا ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے. دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا. تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نیچرل ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں. تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے. ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں، آپ ان کو طنز نہ کریں. وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں. اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے. باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام. تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو. غم منانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟
تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے، تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو، تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ، تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں. شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے. میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی. لکم دینکم ولی دین، ہم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں. ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے. تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں. تو کسی کی بھی، ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو احادیث میں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں. اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں. کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں. تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا. اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے. محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے. جو قابل احترام مہینہ ہے تو مقدس ہے. تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے. نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے. دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے. خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا. اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے. تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے انہیں. تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے. کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں. تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی. اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے. ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا. مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو. اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے. اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں، اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں. 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے واقعات نہیں. تو اس لیے اس بارے میں، اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے. نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے. صحیح ہے، بخاری کی مشہور حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں۔ اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا۔ آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ڈیلے نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح میں جلدی کی جائے۔ تو اگر آپ کو محرم میں رشتہ ملتا ہے، آپ ربیع الاول تک ڈیلے کرتے ہیں محرم کی وجہ سے یا سفر تک ڈیلے کرتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرنا خود قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جس چیز میں تعجیل مقصود ہے، جس چیز کو شریعت نے جلدی کا حکم دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ مجھے پتا چل جائے نا کہ میری زندگی میں صرف ایک رات باقی ہے، اگلے دن میں نے مر جانا ہے، اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، میں وہ رات بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا، میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا، اس خوف سے کہ مجھے کہیں فتنہ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے اور جن سے گناہ کا اندیشہ بہت کم تھا اور کہیں معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی نہیں تھی، وہ تو ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی ہم بیوی کے بغیر ایک دن نہیں گزاریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں پڑ جائیں۔ اور آج چاروں طرف بےہودگی پھیل رہی ہے، چاروں طرف بے شرمی، بے حیائی، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، آپ یوٹیوب میں ویڈیو میں جائیں فوش چیزیں آ رہی ہیں، ہر چیز آپ کی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ہے، اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک رشتہ طے بھی ہو چکا ہے، آپ صرف اس بیس پر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ایک مہینہ دو مہینہ، لوگ سفر میں بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اس بیس پہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں۔ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرد کسی گناہ میں نہ پڑ جائے، عورت کسی گناہ میں نہ پڑ جائے، تو شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو منگنیاں توڑنے کا شیطان کو موقع بہت ملتا ہے۔ میرے سامنے ایسے درجنوں واقعات ہیں، رشتہ طے ہوا لیکن جی چونکہ محرم ہے یا سفر آ رہا ہے تو ہم ربیع الاول میں کریں گے، یا منگنی کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر دیا۔ تو جب منگنی ڈیلے ہوتی ہے، یعنی نکاح ڈیلے ہوتا ہے، منگنی ہو گئی، نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ، اس میں شیطان پھر دونوں کو لڑواتا ہے، منگنیاں ٹوٹتی ہیں، اکثر نفرتیں پھیلتی ہیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں شیطان کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے شریعت میں تو منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے، شریعت میں ہے خطبہ۔ خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا، ان کو جب سمجھ میں آ گیا تو فوراً نکاح کر دیا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں اللہ نے رکھا۔ تو چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ ربیع الثانی ہو۔ ہاں کوئی اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے نکاح، کوئی واقعی شرعی عذر ہے اس کو، وہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن محرم کا ہونا بہرحال کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس میں نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں۔ پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو وہ شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، میں آپ کو آپ کے مسلک کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم جو قرآن و سنت کو اور اصحاب رسول کو فالو کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، تو ان کو ان کے دعوے پہ رہنے دیں، ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گی۔ اچھا بھائی، یہ بھی ایک سوال پوچھا ہے جی، 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ بھی سوال میں نے دہرایا تھا، ام محمد نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اس دن قیامت آئے گی، یہ سب من گھڑت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف طور پر بتا دیا کہ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی، وہ آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لا تأتیکم، چند دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں، آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا، جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا، سر فہرست ہیں معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے، اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں، سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ دیکھو یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ،
ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو. جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی. برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا. آپ نے جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے. جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو. باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ. بات سے بات نکلتی ہے نا، عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے، علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو. بھائی آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں. وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو، وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی. وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھی. تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں. یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا. بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز. آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے، پھر ڈاکٹر کہے کچھ بھی نہیں کھانا. تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا. مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے. وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو، کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو، یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو. تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے، اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں، خدا ہی کا انکار کر دوں، تمام مذاہب کا انکار کر دوں. اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں، الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں، ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں، عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو. میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا، پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے، آپ جواب دیتے رہے جواب دیتے رہے، اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا، کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر، سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھی یا نہیں تھی؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ! حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی، ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر، وراثت نہ دے رہا ان کو، ان کا حمل ضائع کر دیا. اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات، حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو.
یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں, آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا, عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں, ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے, لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے, روایات میں ملتا ہے عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں, کوئی ان میں نفرت نہیں تھی, ایک دوسرے کی تعریفیں, ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے. تو باقی ایک انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر, وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, وہ کسی اسکالر کو نا, مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر, یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا, نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی, حضرت عمر نے کیا کر دیا, 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا, یہ کر دیا حنفیوں نے نا. حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا, اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا, حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے ہوئے. حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا, پھر پیغمبر نے کیا, پھر ابو بکر نے کیا, پھر عمر نے کیا, پھر عثمان نے کیا, پھر علی نے کیا, پھر 4 اماموں نے کیا, تمام صحابہ نے کیا, تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا, انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا, ابن قیم نے, پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی, انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا, کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں, چونکہ یہ حنبلی تھے, ابن تیمیہ بھی, ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی, اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی, 3 ہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا, پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا, انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. جب انہوں نے رائے قائم کی, ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھی, ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی کو, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے, انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی, 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے.
تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں, وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگھالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا, بھئی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ ہے, میں نے پورا ایک ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے, وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں, تو کورٹ کہتی بھئی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا, وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں, ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ یہ کہہ دیتے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو کرتے چلے. اس میں آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا, اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیثیں, میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے, تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون, یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی, اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اب وہ خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد, میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں, میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا, بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا, وہ اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں طرف جاتے ہیں اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے, پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام, قرآن, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے, مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا نا, مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی, پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے ہیں, اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر, نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم, تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی, فزیکل ریلیشن بھی قائم کر, نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب تو وہاں سے طلاق لے, نہیں طلاق لی, ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا, نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے. پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی, ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم, اب آپ انجوائے کریں لائف کو, عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں. آپ آئی بات سمجھ میں, آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں. تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس, ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا, 3 طلاقیں ہوئی, دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا, ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا, نبی کے پاس آئی, میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ, دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی, آپ جہاں چاہیں نکاح کریں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے, تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟
اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے. عذاب میں کون آئے گا؟ مرد. بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے. اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا, تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی, اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی, ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوئے تو, اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا. عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ. دوسری بات یہ, خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے جی, وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے, وہ مجبور نہیں ہے, لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا, تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی ہے اپنا گھر بسانے کے لیے, اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کا جواب سمجھیں, وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بار بار میں بتاتا ہوں, کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم, تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے, کیونکہ ایک ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا. لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں؟ شارٹ تھیں. لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے. تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا. اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں. تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ خدائی قانون ہے. حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا؟ نافذ. اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے آپ باطل پہ اعتراضات کرنا شروع کر. تو میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا. دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو, 3 طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 1 سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3. ہم کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا, اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ. حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 1 نہیں ہے, 3 3 ہی ہوں گی. حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا, تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے؟ عمر کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے, عمر نے متا پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی متا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا, عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا. لیکن نبی کے دور میں جب متا حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے, وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے. ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی. حضرت عمر نے لا بنا دی, اب جو متا کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں. اس قانون کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا متا حرام ہے, تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ عمر کی طرف. تو اسی طرح 3 طلاق 3 ہو چکی تھی نبی کے دور میں, پتہ نہیں تھا لوگوں کو. اب سمجھو کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمر نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں, معاذ اللہ 3 طلاق کو 3 قرار دے کے, آپ اس سے اعتراض کیا کرو کہ اگر 3 طلاقیں نبی کے دور میں 1 تھیں اس حدیث کی وجہ سے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے, تو متا بھی کس نے حرام قرار دیا؟ پھر عمر. لہذا آپ اگر عمر کو نہیں مانتے تو متا جیسی بغیرتی کو بھی آپ کو ماننا بولو پڑے گا پھر آپ اسی جیسی حدیث کی وجہ سے. اور اگر آپ جواب میں کہتے ہو کہ نہیں متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا, تو ہم آپ کو یہ بھی دلیلیں دیں گے کہ 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 ہو چکی تھی. تو اب جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں, اب یہ میں اس خاتون کی طرف آتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دے کے میرا گھر اجاڑ دیا. او بھائی عمر نے متا کو حرام قرار دے کے آپ کا گھر بچا لیا بہت ساری عورتوں, کیونکہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا میاں متا کرتا پھرے. وہ کیا خیال ہے, جس عورت کو پتا چلے میرا میاں 20 عورتوں سے متا کر چکا ہے اس کا گھر بسے گا؟ حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا کے کروڑوں عورتوں کا گھر بچا لیا کہ بیوی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. متا پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں؟ متا یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا, وہ والے متا کی بات کر رہا ہوں. کون سا متا حرام قرار دیا؟ متا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا, کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں, 2 گواہ ہوں, ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے. کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے,
اٹ از کالڈ، بولو نا، متا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق، بولو، نہیں. جو لوگ متا کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بڑا فرق ہے. زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے، اس میں ٹائم متعین. آئی بات سمجھ میں؟ زنا میں گواہ نہیں ہوتے، اس میں کیا ہے، گواہ ہیں. یہ کوئی فرق نہیں. اچھا کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی، جبکہ متا سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی. اور بھائی یہ فرق نہیں ہے. یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے جو بس کسی عورت سے زنا کرنا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو اور ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا. زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں، اس میں بھی طوائفیں کرائے پہ ایک ٹائم کے لیے ملتی ہیں، ٹائم ہوتا ہے ان کا. وہ پرانے زمانے میں زنا ہوتا تھا، گئے اور منہ کالا کر کے بھاگ گئے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ابھی جو ہوٹلوں میں لوگ بتاتے ہیں نا جو برائیاں کرتے ہیں کہ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے طوائف کا کہ اتنے ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گی وہ، تو ٹائم بھی ہو گیا. 2 گواہ بتا دو، وسیم اور غفار کو، اپنے دوستوں کو بتا دو آج میں طوائف سے منہ کالا کرنے جا رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے بھائی. نکاح میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. طلاق کیا ہے، ایک عارضہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا، بیچ میں آپ نے اس کو کیا کر دیا، ڈسکنیکٹ کر دیا، اس رشتے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے آپ نے. تبھی نکاح میں اگر یہ شرط لگا دی جائے نا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو نکاح کیا ہو جائے گا، کلعدم، وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں یہ شرط لگانا ہی ناجائز ہے. آپ نے نیت بھی کر لی نا کہ میں اس بیوی کو 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے. آپ شرط لگا دی تو وہ ختم، وہ نکاح نہیں رہے گا، وہ متا بن جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو متا حرام ہے بھائی. زنا اور متا میں کوئی فرق نہیں. اب آپ مجھے بات بتاؤ، اگر حضرت عمر متا کو حرام نہ کرتے، آج بہت سارے مرد متے کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ان کے گھر بس جاتے. اور پھر حلال زنا میں تو آج جب مرد زنا کرتا ہے نا تو گھر نہیں بستا، بیوی طلاقیں لے کے چلی جاتی ہیں، جبکہ وہ زنا کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، بیوی سے سوری کر رہا ہوتا ہے، بیگم آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی. متا جس پہ عمر نے پابندی لگا کے عورتوں کے پر بڑا احسان کیا، ان کے گھر بسا لیے، وہ جب متا لوگ کرتے تو پکڑے جاتے تو بیگم سے کہتے بیگم حلال. جیسے میں دوسری شادی کے بعد پکڑا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا، حلال ہے یہ، لیکن شادی تھی نا وہ. تو جو متا کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ کیا کہے گا، بھائی برا تھوڑی ہے. پابندی کس نے لگائی ہے، عمر نے. دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا، پابندی کس نے لگا دی، عمر نے. تو بتاؤ عمر عورتوں کا گھر اجاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے؟ عمر نے پابندی لگائی. کیا پابندی لگائی تھی؟ پابندی تو اس پہلے سے لگی ہوئی تھی. عمر نے بولا، حضرت عمر نے، اب جو متا کر کے آیا نا شادی شدہ کرے گا پتھروں سے مار کے رجم کروں گا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ زنا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں سنوں گا میں، نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انہوں نے بولا کہ رجم کروں گا، پتھروں سے ماروں گا میں. یہ دلیل نہیں ہے کہ جی یہ گود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متا حلال ہے تو انہوں نے عورتوں کا گھر کیا کر دیا، تباہ کر دیا. 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں، چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے. مرد کو جب پتہ چلتا ہے نا 3 لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے، یہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے، بہت دفعہ سوچتا ہے، عبرت ہو جاتی ہے اس کو، لہذا اس سے گھر بستا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. چند کا تو ٹوٹتا ہے لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے. اور جنہوں نے متا کو حلال کر دیا تو خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو، آج اس عورت سے متا کیا. کیونکہ جب متا جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے 21ویں سے حرام ہے. کہتے ہیں سب حلال ہے، بس حلال ہے، جتنا بچاؤ متے کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور جو لوگ متا کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام، بولو. نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے، کھلے عام. کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے. وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے، سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں چھپ رہے ہوتے، سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے چھپ رہے ہوتے ہیں. اور چند دن چھپتے ہیں اس کے بعد بتا دیتے ہیں وہ بھی. لیکن متا کبھی بھی کوئی اوپنلی نہیں کرتا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، جمعے کو میرا متا ہے، آپ لوگ تشریف لائیے، میں متا کر رہا ہوں اس سے. اور خاتون کہہ رہی ہوں کہ میں بھی متا کر رہی ہوں اس سے. بہت ہی کوئی غیرت لیس ہوگا تو یہ کام کرے گا. نکاح میں لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب میری بچی جوان ہو گئی ہے، کوئی اچھا ڈھنگ کا داماد مل جائے، نکاح کرنا چاہتا ہوں. چھپ کے نہیں کرتے، کھلے عام بتاتے ہیں. متا میں کوئی بتایا کہ میری بیٹی متا کرنا چاہتی ہے، کوئی اچھا متا کرنے والا ہو. تو اگر عمر نہ ہوتے، حضرت عمر نے نا گورنمنٹ لا بنا کے پابندی لگائی
عمر نہ ہوتے تو متا کے بارے میں مسلمان کنفیوژن میں ہوتے, لوگ بہت سارے اس کو حلال سمجھنا شروع کر. عمر نے غیرت والا کام کیا, انہوں نے بولا اب جو متا کر کے آئے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا میں اسے. تو یہ عمر کا ہم پر کیا ہے احسان ہے کہ ہمارے گھروں کو بچایا عمر نے. ایک زنا پہ ہمیں حلال کا لیبل لگانے سے عمر نے بچا لیا. سمجھتا ہے نہیں سمجھتا. باقی جو غصے میں 3 طلاقیں دیکھیں ان کے گھر اجڑتے ہیں, بھائی غصے میں کنٹرول کرو اپنے آپ. بلکہ عمر نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں غصے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سکھا دیا, ورنہ دڑا دڑ دیتے رہتے, طلاق کو کھیل بناتے رہتے. آج بہت سے لوگ ہیں جب بات آتی ہے بیگم کو طلاق نکالتے ہیں, طلاق نکالتے ہیں. عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, بھائی طلاق نکالتے ہیں, ہم خود کانپنے لگتے ہیں, بے بھائی یہ تو تیر ہے, کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا. کتنے کیسز لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, لڑتے تھے نا بیوی سے, روزانہ لڑائی, پھر ان کو غصہ آتا طلاق دوں گا, کانپتے تھے یوں, کہتے میں تو دے دوں گا ہی, 10 سال سے کہتے رہے, نکالی نہیں. ان کو پتا تھا بھائی نکل گئی تو بیگم گئی ہم سے. کتنے لوگ, یہ تو آپ کے سامنے تو وہ کیس آ رہے ہیں نا جن نے غصے میں دے دی ہے. ایسے بہت سارے کیس ہیں, بہت غصہ آیا نہیں تھی انہوں نے, اور جو غصے میں دے دیتے ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی پاگل ہے نا غصے میں, تو اس پاگل کی کا حق ہی نہیں ہے کہ بیوی رکھے وہ, کیونکہ جب غصے میں 3 نکال رہا ہے تو کل غصے میں چاقو بھی مار سکتا ہے, کل غصے میں پسٹل بھی چلا سکتا ہے. آج بول دیتے ہیں مجھے غصے میں پاگل ہو گیا تھا میں نے دے دی ہے, میں کہتا ہوں وہی تیرے پاس بندوق ہوتی تو غصے میں 3 فائر کر دیتا, کوئی عدالت چھوڑتی ہے آپ کو؟ اسلام میں غصے کے احکام قابل معافی نہیں. آپ نے غصے میں اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا, اب پولیس آئی ہے, کیا ہوا, کہنا یار غصے میں ہو گیا سوری. کوئی دنیا میں کہیں بھی غصہ ایسی چیز نہیں ہے جو قابل معافی ہے, اور انسان کی آزمائش ہے ہی غصے میں میرے بھائی. نارمل میں تو کوئی بھی ایک الٹے کام نہیں کر رہا ہوتا. تبلیغ جماعت کے ایک بزرگ تھے نا, ان کے پاس ایک شخص آیا, ہم نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دی, بہت شدید غصہ تھا. انہوں نے کہا یار آج تک ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ محبت سے بیوی کو کسی نے 3 طلاقیں دی, کہ جا میری پیاری تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے تجھے طلاق, ایسا کہیں نہیں. تو غصے میں ہی تو پاگل ہوتے ہیں, اور پھر غصے میں ہی سزائیں ملتی ہیں. قتل جتنے ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست نے قتل کیا, مجھے آگے بتا رہے, کہہ رہے ہیں غصے میں نے بندہ مار دیا, اپنے دوست کو مار دیا. کہہ رہے مجھے اتنی ندامت ہے کہ میرا سکون نہیں مل رہا مجھے. سارے الٹے کام کس طرح ہوتے ہیں میرے بھائی. ابھی ایک کیس چل رہا ہے, میں اس میں پڑھا ہوں سلو کے لیے. غصے میں اپنے چچا بھائی کو بندے نے قتل کر دیا, اور اتنا رو رہا ہے کہ یار میرا محسن تھا, وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح اس نے مجھے بچپن سے پالا. میرے پاؤں میں آ کے نا ناک رگڑ کے چیخیں مار کے رو رہا تھا بندہ قاتل. کہہ رہے مجھ سے کیا ہو گیا مفتی صاحب, میں نے اپنے چچا بھائی جو میرے سگے بھائیوں کی طرح تھا میں نے مار دیا اس کو. اتنا رو رہا ہے. کیوں؟ غصے نے کیا کر دیا اس کو, پاگل. تو کیا کیس نہیں بنے گا, کیا پولیس چھوڑ دے گی؟ نہیں, یہی بات میرا خیال. اب اگر اس کو پولیس لٹکاتی ہے, عدالت لٹکاتی ہے پھانسی کے پھندے پہ, لوگ کہتے ہیں یار بیچارے سے غصے میں پسٹل چل گئی, اتنا رو رہا ہے یار, چھوڑو یار. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, اے لوگو قصاص میں زندگی ہے. ایک لٹکے گا, 20 لوگ قتل کرنے سے بچ جائیں گے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے, 3 طلاقوں میں گھر بسانا ہے, اجاڑنا نہیں ہے. چند لوگ 3 دیں گے, ان عبرت کا نشان بنیں گے, باقی لوگ کی زبانیں بند ہو جائیں گی, بولیں گے بھائی کچھ بھی زبان سے نکالو, طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں ہے. نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی یہ کہتے ہیں اسلام میں طلاق بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے اسلام میں, کیونکہ اس کا سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. دوسروں کے ہاں بظاہر بڑی مشکل ہے طلاق, لیکن بہت آسان ہے. ان کے یہاں ہندوؤں میں کورٹ میں جانا پڑتا ہے, لیکن اتنی آسان ہے تبھی تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں طلاقیں. ہمارے یہاں بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے, تبھی ہمارا فیملی سسٹم کامیاب ہے. تو یہ تو حضرت عمر پہ اعتراض کا میں نے جواب دیا, بات لمبی ہو گئی. اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں. تیسری بات یہ کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیتیں, یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں پردہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا, قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. غزوہ احد میں یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ پردہ کروائیں. اے نبی اپنی ازواج کو بھی اور مومنین کی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں آپ پردہ کریں. کس کی تائید میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی. ایک اور مثال تھی بڑی زبردست, میرے ذہن سے نکل گئی, وہ بہت زبردست مثال تھی. حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا, ہاں جنگی قیدیوں کے بارے میں. جب بدر میں قیدی آئے نا تو حضرت عمر نے حکم دیا ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیں ہم ان کو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. نہیں یہ تو الگ آیت ہے, حمرت علیکم امہاتکم, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے ایمان والو تم نے جو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا, اللہ نے پہلے سے مقدر میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا نا کہ تمہیں ہلاک نہیں کرنا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ اللہ تمہیں
ہلاک کر دیتا. ان قیدیوں کو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اتنی بڑے اسلام کے دشمن تھے. تو کس کی رائے صحیح ہوئی؟ حضرت عمر کی، ان کی رائے میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر نے ایک ڈول نکالا، اس میں کمزوری تھی. پھر میں نے ایک بہت طاقتور کو دیکھا کہ اس نے ڈول نکالا اور بڑی طاقت کے ساتھ ڈول نکال لیا نا، کنویں سے نہیں پانی کا ڈول نکالتے. تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے عمر، یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا. غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور نہیں آیا. ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا، کوئی اختلاف نہیں. اور کتنے آپ اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہی عمر لا ہے. میں پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا تھا، میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں. یہ جو انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے، یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے. اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے.